فاطمہ کیا ہے پروگرام کے اس مطلب؟ جی فاروق صاحب، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان، اور یہ جادوئی پٹارا ہمارے جو سامنے موجود ہے، اس میں کافی ڈفرینٹ مختلف آبجیکٹس ہیں، تو دیکھتے ہیں آج آپ کی کون سی یاد تازہ ہوتی ہے پرانی۔ اچھا ایئرپورٹ تے جائیے نا، یہ جی کڑی تری آندی ہوئے نا سر، تسی تے ترکی تے بڑا کچھ دیکھے، یہ جی کڑی نزدیک آوے تے لگتا بھیتر آ رہی ہے، او ڈرامے والی سر کیا بات ہے، حسن تے نہ تے کیا لالیاں پکیاں نے چیزیں ہلکی سیاست تو بات تے حسن ہوئے تے لالی تے آندی ہے۔ اچھا یہ جی کڑی لاگے آوے نا تھوڑے ایئرپورٹ دے کول، تسی بہترین پرفیوم اچھی گھڑی لا کے کھلوتے ہو، شک تھوڑے کول آوے نا تے آندی کردی یا بندہ یقین کرو اوپرلا موبائل اتنے تے تھڑا موبائل تھلے لائے جاندا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی شاید؟ جی شاہ جی، فاروق صاحب جیسے ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ مصنف بھی ہیں، آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، مطلب اتنے سارے مختلف شیڈز ہیں آپ کی زندگی کے، سو اف یو کوڈ پک ون شیڈ آف یور سیلف واٹ اٹ وڈ بی؟ ایکٹیوسٹ، اوکے، کیونکہ باقی بائی پروڈکٹ ہیں، میرا لکھنا، میرا بولنا، میرا سارا کچھ جو بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سیاست کی تھی سماج کو بدلنے کے لیے، ہم جس جنریشن سے باقی سارے اس کے ذریعے ہیں نا، باقی ذریعے ہیں، تو میرے یہ انسٹرومنٹ ہے نا، جس کو پولیٹیکل سائنس میں انسٹرومنٹ کہتے ہیں، اب اس میں بہت آگے نکل گیا ہوں، لکھنے میں، بولنے میں، ڈیجیٹل میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں، تو یہ سارے اظہار ہیں پالیٹکس کے، جی ٹھیک، ہر چیز پالیٹکس ہوتی ہے، اس کے لیے اچھا مجھے اب یہ بھی لازم نہیں ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت میں ہوں، میں کسی سیاسی جماعت میں بھی نہیں ہوں، تو یہ میرا ایکٹیویزم ہے اور میرا ایکٹیوسٹ ہے جس کے بطن سے یہ ساری چیزیں نکلی۔ ٹھیک، اچھا یہ جی ماڈرن کڑی نا ادھا گھنٹہ انگلش بولن تو پتہ ایکسکیوز می ون ٹیک یو ویل نون ڈاٹ ہی نوک ہی لاہ لی دی لاہ دا ہی از پاسبل یس نو اوہو میری جُتی کتنے گئی ہائے وڈی بھیڑ دی پا کے آئی سا تسی انگریزی بولی کہ عبرانی بولی؟ نتن یاہو والی زبان بولی گے سر نیتن یاہو نالا مجھے گندی گال کاٹ لو بتا نیتن یاہو نا مینوں کہو شاہ جی میں نتن یاہو نو کچھ کہن لگا ایتھے تسی بیف نہیں ڈانی اور بیف تے ٹرمپ نو بھی لگ گئی سی جو نے نتن یاہو نو کیا نتن یاہو تیری نہیں تسی ایزی ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ۔ ابھی آپ نے عبرانی زبان کا ذکر کیا جو انہوں نے واقعی بیچ میں پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے مستانہ صاحب نا، تو آپ کی اہلیہ ہیں لبنان کی نا، اور لبنانی عرب ہیں، وہ لبنانی عرب ہیں، اور وہ وہیں رہی ہیں ساری زندگی، ہاں جی، اردو سے ناشنا تھی وہ؟ اردو سے ناشنا تھی، ہماری شادی سے پہلے 10 سال سلسلہ چلتا رہا تھا ملاقاتوں کا، ہم تیسرے ملک میں ملتے تھے، ٹرکی کے اندر جا کے ملتے تو تھے، زبان یار کیا ہے ترکی؟ ہاں وہ ہم آتے تھے، وہ آتی تھی بیروت سے، میں لاہور سے، ہم استنبول اور ٹرکی گھومتے تھے، پھر وہ چلی جاتی تھی، واہ، اور دوستی کی وجہ میرا مڈل ایسٹ میں دلچسپی رکھنا تھا، اچھا، تو وہ بڑی متاثر ہوئی۔ اب وہ لبنانی شادی نہیں کرتے ساؤتھ ایشین سے، وہ عرب سپیریئر جی، وہ فنیشینز کہتے ہیں، عرب فنیشینز، ان کی اپنا ایک کمپلیکس ہے جو کہ بڑا جینون بھی ہے، تو ان کے والد بھی چونکہ انٹلیکچول تھے اور ان کی پروگریسو سوشلسٹ پارٹی کے فاؤنڈر تھے جملات کے ساتھ، مدر ان کی پروفیسر تھی، انٹلیکچول تھی، انہوں نے ٹیگور 20s میں ترجمہ کیا تھا اس کی مدر نے، تو میری دوستی کی وجہ انٹلیکچول یا انٹلیکٹ تھا، دولت تو میرے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ کسی امیر آدمی سے متاثر ہوئی تھی۔ ویسے بھی آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، یہ میں نے 100 ملکوں میں گھوما ہوں، افریقہ میں گیا ہوں، ایشیا میں گیا ہوں، پیسیفک ریجن میں گیا ہوں، یورپ گیا ہوں، امریکہ، ویسٹ کی عورت لبنانیوں کو بھی میں ویسٹ کا انٹلیکٹ پہ مرتی ہے، درست کہہ رہے ہیں آپ، ایسٹ کی عورت دولت پہ مرتی ہے، امیر بھی ہوگی کہے گی مہاراجے کے ساتھ شادی کروں گی، رانی کی طرح میری بیٹی رہے گی، یہ جملہ ہے، وہ کمپیٹیبلٹی کی خواہش نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جو دولت ہے اس کے ساتھ بسنے کی رہنے کی یہاں پر خواہش میں نے دیکھا کہ امیر بچیاں بھی امیر آدمی سے شادی کرتی ہیں، اور میری ایک فین ہے، اس نے کہا سر میں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی، میں کہ کیوں، امیر بچی ہے، کہتی یہ گریجویٹڈ میڈس ہیں ہوتی ہیں، میں وہ نہیں بننا چاہتی۔ آپ کو لطف لیں گے، پرانا ایک شعر ہے میرا، کامیابی کو نہیں ہم نے تمہیں چاہا ہے، کامیابی کو نہیں ہم نے تمہیں چاہا ہے، ہم تمہارے ہیں بھلے ہو گئے ناکام بھی۔ واہ 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 شاہ جی واہ، آپ کے شعروں کا میں تو مداح ہوں، میرے دوست اعتزاز حسن بڑے مداح ہیں۔ ہاں بڑا کمپلیمنٹ ہے جی، بڑا
آنر ہے آپ کا بھی یعنی کہ کہنا, اور چوئی صاحب کا تو بہت ہی. ہمارا تو فخر یہ ہے کہ کہتے ہیں ساری زندگی کی کمائی میں سے جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ چوئی صاحب جیسا بڑا اسکالر, آپ کے شعروں میں بڑی طاقت ہے. طالب شاہ علم جی ہے نے سر. اتنا خوبصورت شعر پڑھا ہے, تو میں فاروق صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بیروت میں تو بہت خوبصورتی ہے شاہ جی, آپ کو بھی پتہ ہے, تو کبھی بھابھی کی خوبصورتی پہ کچھ چند اشعار لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ شاعر میں ہوں نہیں. اچھا, میں شاعری پڑھ نہیں سکتا, میں شاعری سنتا ہوں. نثر کے آدمی. ہاں, میں نثر کا آدمی. شاعری پڑھی بھی نہیں جاتی میرے سے. اچھا, لطف آتا ہے شاعر سے سنوں یا کسی سے سنوں. میں کتابیں پڑھتا ہوں لیکن شاعری نہیں میں کرتا. میں ویسے شاعر ہوں. اکثر ہوتا ہے کہ گانا لگا ہوتا ہے تو کہتی ہے یہ میرے لیے ہے کوئی انڈین گانا, میں کہا یہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں, جب میں تمہیں ملا نہیں تھا تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا, تمہارے سے تعارف نہیں تھا. اس طرح میں اظہار کر دیتا. اب انہیں کتنی اردو سمجھ میں آتی ہے؟ وہ گالیاں والیاں نکال لیتی ہیں. سرگودے لے کے گئے انہوں نے پہلی گالی سرگودے کسی کی تھی. تو اچھا, اس کا فائدہ اس کو یہ ہوا کہ وہ اب گھوم پھر سکتی ہے. اس کو میں نے اکوپڈ کیا پاکستان جب آئی نا, ٹھیک ہے, میں نے کہا ایک گالی دس دینا, جب کوئی بندہ تنگ کرے تو انہوں نے گال کٹ دینی. بس پھر ٹھیک ہے, پھر باجی باجی کریں گے. میں یہ جسے کہتے ہیں کہ پہل کس نے کی, پروپوز کس نے کیا؟ دونوں نے کیا. ہم ایک ٹور میں ملے تھے استنبول میں ہی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ڈنر تھا, ادھر ہماری دوستی ہو گئی. بس میں باتیں کر رہا تھا. اب وہ مجھے اکثر کہتی ہے جب میں سفر کرتا ہوں تو کوئی خواتین بیٹھی ہوں تو کہتی تو گلا نہیں کرنی ہے. چونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا گلا نہ کھٹیا کھانا. وہ ایک واقعہ بڑا مشہور رہا تھا, ایک جگہ بیچ ایریا تھا, تو رشین خواتین تھیں, ان کی مائیں بیٹیاں. اچھا, مجھے بڑا شوق ہے فارمر سوویت یونین کے لوگوں سے ملنا, کمیونزم کیسا تھا, آپ کیسے تھے. تو وہ USSR, ہاں, اور میری ایج سے بھی زیادہ کی خواتین تھیں, ان کی بیٹیاں بڑی خوبصورت, رشین بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. اب وہ ٹیبل صبح جب ہم بریک فاسٹ ہوتا ہے تو ٹیبل ہوتا ہے میرا اور ریما کا, ہم آئے ہیں جی جہاں چابی رکھی ہے, بریک فاسٹ شروع. تو میں ان کی ٹیبل پہ بیٹھ گیا, تو میں نے انٹرویو لے رہا تھا, تو مجھے دیکھ کے ہنسی. اچھا, اس کی ہنسی میں غصہ ہوتا ہے, یوں ہنسی. تو کہتی ہے دیر از نو پلیس. میں کہ یو کین فائنڈ اف دیر از اے پلیس. ہم انگریزی بولتے ہیں آپس میں. کہانی ڈال دی ہے؟ میں کہ ہاں ڈل گئی ہے. سوویت یونین کیسے ٹوٹا تھا. کہتی میں کہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا تھا. کہتی مجھے پتا ہے سارا. جیڑی ماں نے گلا کر رہا ہے. یہ ساری زبانیں اردو, پنجابی جو ہمیں نہیں بھی آتی ہیں, ہمارے خطے کی بلوچی, پشتو, سندھی, کی خوبصورت زبانیں ہیں نا. بہت بڑی کیا زبان. کیا ایکسپریشن ہے. پاکستان میں جو ایک زبان ہے نا, دنیا کی قدیم ترین زبان ہے, براہوی. براہوی, یس, جو بلوچستان کے یہ دراوڑ لوگوں کی, ڈراویڈینز کی لیگیسی ہے. ہماری ہر زبان شاندار ہے, اور میرا تو آپ نے رگ پہ ہاتھ رکھ دیا نا, انگلی رکھ دی. پاکستان کی زبانیں بڑی خوبصورت ہیں. میں ایز اے ٹریولر گھوما ہوں جہاں اس کی زبانیں خوبصورت. ایک چیز اور بتا دوں, میں کتنا کرٹیک ہوں سسٹم کا. پاکستان سے بڑا مہمان نواز میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. نہ ترک, نہ عرب, نہ ایرانی, نہ کوئی اور. میں ترکوں کو کہتا ہوں اتنا سارا گلاس ہے, چائے دیتے ہو. ہمارے کہ میں پاکستان نہیں تو ایئرپورٹ پہ کہتے ہیں استنبول سے ہیں تو اپنے گھر لے جائیں گے, دفتروں چھٹی کر لیں گے, روٹی کھوائیں گے, کمرے میں بٹھائیں. ہم بہت بڑے مہمان آ جاتے ہیں, سارے جان دے ویلے. ہاں, قرضہ اٹھا کے مہمان نوازی کر دیتے ہیں. تو ہماری زبانیں خوبصورت ہیں, ہمارا کلچر خوبصورت ہے. یہ میں دل سے کہتا ہوں, اس لیے تو اپنے ملک رہتا ہوں, میں نہیں چھوڑتا. ایز اے انٹلیکچوئل میرا یہ ہسٹری کا لیسن ہے کہ کنٹریبیوشن اپنی سوسائٹی میں ہوتی ہے, جلا وطن ہو کے کیا ہوتی ہے. پاکستان کے لوگ شاندار ہیں, نظام غلط ہے. تو یہ ایسی قیمے کی مشین ہے, میں اس کو کہتا ہوں نظام کو, کہ جہاں آپ تتر کا قیمہ ڈالیں, آپ بکرے کا گوشت ڈالیں, گوشت یا کسی کا بھی, وہی نکلے گا وہ والا گوشت جس کا نام لینے سے زبان گندی ہو جاتی ہے. یہ نظام ہے. اچھا, آپ چونکہ لاجواب صحافی ہیں, آپ کا ہر لفظ جو ہے اس کے ایک معنی ہوتے ہیں نا, وہ بغیر کسی مقصد کے اور معنویت کے تو نہیں ہو سکتا. آپ نے لفظ نظام استعمال کیا. نظام غلط ہے یا اس نظام کو چلانے والی جو لیڈرشپ ہے یا جو ارباب اختیار ہیں وہ غلط ہے؟ نظام غلط ہے. نظام, یہ جو ریاست کا نظام ہے, آپ سمجھتے ہیں نظام بدلنے کی یہ نظام بدلنے, یہ کلونیل نظام ہے.
یہ حاکم اور غلام کا نظام ایسے ہی ہے. اس پہ بھٹو کو بٹا دے, بے جی بھٹو کو, وہ چھوٹی موٹی. تو کوئی بھی آئے گا اگر اس نے اس نظام کے تحت کام کرنا ہے تو الٹیمیٹلی اشرافیہ کو ملے گا, عام آدمی رہے. اور یہ انڈیا میں بھی یہی ہے. یہ ساؤتھ ایشیا میں جو ڈیموکریسی ہے, یہ ڈیموکریسی کلونیل ڈیموکریسی ہے. یہ برطانیہ والی ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ آقا اور غلام کی ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ بزدار ہو, مریم ہو, ذوالفقار علی بھٹو ہو, بے جی بھٹو ہو, کسی کو, عمران خان ہو, کسی کو بٹھا دیں, قیمہ ایک ہی نکلنا ہے نیچے سے مشین سے اس نظام. یہ چلانے والے غلط نہیں صرف ہوتے. دیکھیں نا, آپ جب امریکہ جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ سادہ سے ہیں, نظام چل رہا ہوتا ہے, وہ بندہ نہیں چلا رہا ہوتا, نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا آئی کیو بڑا ہائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نظام غلط ہے. اس آئی کیو کا کیا کرنا, وہ نیگیٹیوٹی سو انڈیویجول نتیجہ ایوریج یا بلو ایوریج لو ایوریج ہے. برآمد ہوتا ہے. محترمہ جی, تو فاروق صاحب اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ਇਹੋ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਲਓ. ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. ریڈیو, واہ, یہ میرا نوسٹیلجیا ہے, اور ابھی تک میرے پاس 6-7 ریڈیو ہیں, اور آج بھی میں ہر روز ریڈیو استعمال کرتا ہوں. ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ. نہیں, ٹھیک کروا لینا. اصل میں میری ہابی سائنٹیفک انوینشن کرنا تھی, سائنسی. تو میں نے پہلا ریڈیو بنایا, تو وہ ریڈیو بنا, کہتے تھے جی صابن دانی میں ریڈیو بنائے, کتابیں خریدی تو وہ بن گیا. پھر ایک میں نے ریڈیو بنایا, سیل سے چلتا تھا. پھر میں ایک نے ریڈیو بنایا کہ بغیر بیٹری کے ریڈیو بنائیں, لیکن اس کے لیے آپ کو 200 فٹ کے 50 فٹ نیچے تار لگانی پڑتی تھی, ارتھ. تو وہ جو گریوٹی آف ارتھ تھی نا, وہ میں نے پڑھی, میں 5ویں کی بات کر رہا ہوں, 5th کلاس میں. تو میں نے کہا اینٹینا تو لگا لوں گا, سرگودا کی بات ہے, ڈنڈے کے اوپر اینٹینا ہوتا تھا, اس سے میں نے اس کا اینٹینا بنایا. دین میں نے کہا اب زمین کیسے کھودوں, 5ویں کلاس کا بچہ, تو یہ پرزے خریدنا مشکل تھا, اقبال ریڈیو سروس ہوتا تھا, اس سے پرزے خریدتا تھا. پھر میں نے جو گھر میں ہینڈ پمپ لگا تھا اس کو ارتھ کر دیا, اور اس پہ ریڈیو کون سا آیا, ریڈیو ماسکو. اور اس کے تو کمیونسٹ ہو. لیکن اس کی ابھی کہانی رکی نہیں. اس کے بعد ریڈیو جو تھا, میں نے کہا اب ٹرانسمیٹر بنانا ہے. تو میں نے ریڈیو اسٹیشن بنایا, میں 7ویں میں تھا, اور اس پہ مجھے یاد ہے فیرک راڈ ہوتی تھی لمبی سی, ٹرانزسٹر میں کوائل بنائی, یہ مجھے سارے بچپن میں نے پڑھتا تھا. تو اب وہ میں نے, خیر لمبی کہانی, مختصر یہ کہ میں نے ریڈیو بنا لیا. اب میرے پاس ٹیپ ریکارڈر نہیں تھی, مائک تو میں نے لے لیا کہ اناؤنس کیسے کروں, میں ایکسائٹیڈ تھا. تو میں نے اس پہ ایک گانا لگایا, چھڈ میری بینی نہ مروڑ, کچ دیا ونگا نہ توڑ. تو پوری بلاک باہر نکل آئی, کیونکہ وہ باقی ریڈیو میں نے جیم کر دیے تھے, پاکستان ریڈیو جیم کر دیا تھا, فریکوینسی جیم نے خود. پھر اس پر میں نے پیسے لے کے بچوں کے ترانے ہوتے تھے, میرے بیٹے کو ترانہ گوا دو, میرے بیٹے کی جو ہے نظم پڑھا دو. پھر اس پہ میں تڑن بھی کرتا تھا, وہ شربت والا چوک سے شربت پیے. تو ریڈیو آج بھی میرا نوسٹیلجیا ہے, میرے دفتر میں سجا ہوا ہے, کوئی فیشن کے لیے نہیں, بڑے لوگوں نے اس کو کاپی کیا ہے, میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ, یہ میرا محبت ہے ریڈیو. آج بھی آئی پیڈ پہ میں ریڈیو سنتا ہوں, آج بھی میں اپنے آئی فون پہ دنیا بھر کے ریڈیو کی خبریں سنتا ہوں. میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا, اپنا شو بھی نہیں دیکھتا, کیونکہ میں سننے والا آدمی ہوں آج بھی. اور میں ایک کام کرتے ہوئے سنتا ہوں, ریڈیو پہ ایک طرف گانے چل رہے ہوتے ہیں مثلاً, تو دوسری طرف خبر بھی سن رہا ہوتا ہوں. تو ریڈیو تو میرے پاس عشق ہے, اور بڑے بڑے لوگ مجھے ریڈیو پرانے گفٹ بھی دے جاتے ہیں, آپ چاہے تو دے سکتے ہیں. ریڈیو آپ کا ہے. ਕੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ.